السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفثہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، لیلۃ القدر کے متعلق اس کا پہلی چند آیات ہیں، اس کے بارے میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے، لیکن اس رات کو قدر والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت سے ایسے دوست احباب موجود ہیں یا بہت سے ایسے لوگ مسلمان ہیں لیکن اس بات سے بے خبر ہیں، کیونکہ ہم صرف سنتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، 5 راتیں ہیں، 5 میں سے ایک ایسی رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی، اس کا ہمیں علم ہے، لیکن قدر والی رات کیوں کہا جاتا ہے بہت کم لوگ اس کے متعلق جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں قدر والی رات جو ہے، یا اگر میں دوسری بات کہوں تو تقدیر لکھنے والی رات ہے، ہم نے اس کو مانا ہوا ہے کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اگلے سال میں کیا ہونا ہے۔ شعبان کی جو 15 تاریخ جو ہم نے مختص کی ہوئی ہے، جس کو ہم شب برات بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ آپ جتنی مرضی کتابیں اٹھا لیں، صحاح ستہ ہیں، بلوغ المرام سے لے کر صحیح بخاری تک، موطا امام مالک کی کتاب ہے، پرانی کتابیں جتنی بھی آپ نے نکالنی ہیں، کسی بھی کتاب میں آپ کو اس کے متعلق کوئی حدیث نہیں ملے گی، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ یہ ہم نے ہی ایک جو ہے وہ رواج کے طور پہ سمجھ لیں یا سنی سنائی باتوں پہ ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا، تو اب تک وہ چلتا آ رہا ہے۔ اس میں باقاعدہ عبادات کی جاتی ہیں، رات کو قیام کیا جاتا ہے، 15ویں دن کو روزہ رکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ قدر والی رات ہے، اور نعوذ باللہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو قرآن سے اس کی دلیل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ دخان میں فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کے متعلق فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم کیوں اپنی باتوں کو دلیل دینے کے لیے قرآن و حدیث کا غلط استعمال کرتے ہیں؟ جس کی دلیل نہیں ہے، آپ اپنے منہ سے خود کو کہ ہمیں پہلے علم نہیں تھا لیکن ہم نے اس کے متعلق تحقیق کی تو ہمیں اس کی دلیل نہیں ملی، آپ خود کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی بے عزتی ہوگی کہ بھائی پہلے تو بیان کرتے رہے، آپ کیوں نہیں مل رہی؟ آپ خود کہو کہ مجھے پہلے علم نہیں تھا لیکن میں نے تحقیق کی، مجھے نہیں ملی۔ تو انشاءاللہ تعالی میرا یہ یقین ہے کہ اگر آپ حق بات بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی کوئی عزت کو پامال نہیں کرے گا۔ جو قدر والی رات ہے اور جو صحیح معنوں میں وہ لیلۃ القدر کی رات، جس کے متعلق سورۃ الدخان میں بھی جس طرح میں نے آیت آپ کو پڑھ کے سنائی، اور دوسری جو آیت ہے اور دوسری مکمل سورت جس کا نام ہی قدر ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مکمل اس رات کے متعلق بیان کر دیا، اس کی فضیلت بھی بیان کر دی، اور اس رات میں کون سا عمل کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ واضح الفاظ ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اکثر اردو کے الفاظ میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ملائکہ ہمیں پتہ ہے فرشتوں کو کہتے ہیں، تنزل نازل کیے جاتے ہیں، من امر حکم، تو
تو اس رات میں جو لیلۃ القدر کی 5 راتوں میں جو ایک رات جو اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اور جبرائیل، کیونکہ یہاں پہ جو روح القدس جہاں پہ الفاظ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام معنی لی جاتے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کو اتارا جاتا ہے۔ یہ تمام احکامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے یا اتارنے کے لیے یا زمین پہ اتارنے کے لیے کہ جس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اگلے سال سارا اعمال یا سارا نظام کس طرح چلنا ہے، کون سا انسان کس طرح رہے گا، کہاں رہے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، نظام سارا کس طرح چلنا ہے اگلے سال کا، اس دن میں اس رات میں اتارا جاتا ہے۔ تو لیکن ہم نے اس رات کو بدل دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہی ہے تو ہمیں چاہیے اس کے مطابق ہم عمل کریں، اس کے مطابق ہم سوچیں کہ واقعی اس رات کو اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کرنا ہے، واقعی اس رات کو یہ عمل ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتی کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ ساری رات جو ہے وہ سلامتی والی رات ہے۔ اور کب تک؟ وقت بھی بتا دیا، کب تک؟ فجر تک، کیونکہ رات کا جو پہر شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک، تو یہ تہجد کا وقت ہے۔ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اور ان 5 راتوں میں ہم نے تلاش کر لی وہ ایک رات کو جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگی جائے کہ اے اللہ ہماری تقدیر میں وہ اعمال لکھ دیں جو آپ کو پسند ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی وجہ سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو لیلۃ القدر نصیب ہوگی تو اس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرنے آتے ہیں۔ تو اس کا ہمیں جو ہے وہ خاص خیال کرنا چاہیے۔ سارا سال ہم سو کے گزارتے ہیں، یہ 5 راتیں ہیں، بلکہ 2 تو گزر گئی ہیں، ایک آج ہے، 2 باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔